عید الاضحیٰ کے دن بیوی سے ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے؟ جو لوگ اس دن بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں ان کے گھر اللہ تعالیٰ تین چیزیں نازل فرماتا ہے۔ کیا عید الاضحیٰ کے دن ہم بستری کرنے سے غربت ختم ہو جاتی ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں دیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، عید الاضحیٰ کی رات آتی ہے تو انسان کی توجہ عام طور پر قربانی کی تیاریوں میں، جانور کی دیکھ بھال میں اور دوستوں رشتہ داروں سے ملنے ملانے میں لگ جاتی ہے، اور دل دنیاوی تیاریوں میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ چیزیں جو اس رات میں روحانی طور پر زیادہ اہم ہیں وہ نظر انداز ہو جاتی ہیں، اور انہی میں سے ایک عمل ہے کہ اس رات بیوی سے قربت اختیار کرنا۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں، یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی آتی ہے، اور شریعت نے بھی اس کو ایک عبادت کا درجہ دیا ہے کہ اگر نیت درست ہو تو ہم بستری بھی عبادت بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو اس پر بھی اجر ہے۔ صحابہ نے حیران ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنی خواہش پوری کریں اور ہمیں اجر ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اسے حرام طریقے سے پورا کرے تو کیا گناہ نہ ہوگا؟ صحابہ نے کہا، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ حلال طریقے سے پورا کرے تو اس پر اجر کیوں نہ ہو؟ اب اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر سوچی کہ جب انسان قربانی کی رات اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی محبت کو بڑھا رہا ہے بلکہ وہ اس رات کی برکت سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، کیونکہ یہ رات بہت عظیم رات ہے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی رات ہے، یہ رات دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے، یہ رات اطاعت کے راستے کھولنے کی رات ہے، اور یہ رات ایک نئی روحانی ابتدا کی رات ہے۔ اسی رات سے قربانی کی عبادت کا آغاز ہوتا ہے، اور شیطان کے خلاف سب سے پہلا تیر یہی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کی طرف محبت سے متوجہ ہوں، شیطان کی چالوں کو ختم کریں اور ایک جائز اور پاکیزہ راستے سے اپنی ضرورت کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو قرآن مجید میں سکون قرار دیا ہے، فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو اے بندے، اگر عید کی رات تو سکون کی تلاش میں ہے، اگر تو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے گھر میں محبت ہو، کہ تیری بیوی تجھ سے خوش ہو، کہ تیرے دل میں پاکیزگی پیدا ہو، کہ تیرا نفس شیطان سے بچے، کہ تیری رات عبادت والی بن جائے، تو اس رات کو اپنی بیوی کے ساتھ گزار۔ یہ صرف خواہش کی تکمیل نہیں بلکہ ایک نیت کے ساتھ پاکیزہ تعلق ہے جس کا انجام اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ بعض لوگ اس رات تھکاوٹ کے سبب بیوی سے دور ہو جاتے ہیں، بعض لوگ غفلت میں اپنے جانوروں میں لگے رہتے ہیں، اور بعض لوگوں کا دل ہی اس طرف نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کو کوئی اہم بات نہیں سمجھتے۔ لیکن یاد رکھو، جو رات عرفات کے بعد آتی ہے وہ رات فضیلت والی رات ہے، اور جس دن کے بعد انسان قربانی دینے والا ہو تو وہ رات خاص ہوتی ہے۔ اس رات میں شیطان کو یہ سخت ناپسند ہے کہ ایک مومن مرد اور عورت ایک دوسرے سے خوش ہوں، ایک دوسرے کے قریب ہوں، اور اس پاکیزہ تعلق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے اور اس وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور ہماری اولاد کو بھی، تو اللہ تعالیٰ شیطان کو اس تعلق میں کوئی دخل نہیں دیتا۔ تو اس رات اگر انسان یہ دعا کے ساتھ یہ عمل کرے تو یہ محض دنیاوی تعلق نہیں
بلکہ ایک روحانی تعلق بن جاتا ہے۔ یہ رات دعا کی رات ہے، یہ رات نیتوں کی رات ہے، یہ رات پاکیزہ ارادوں کی رات ہے۔ اور اگر اس رات شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تسلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تھکن اتارتے ہیں، تو یہ بہت بڑی عبادت بن جاتی ہے۔ تم غور کرے کہ شریعت نے ایک طرف قربانی کا حکم دیا تاکہ انسان کا تقوی ظاہر ہو، اور دوسری طرف اسی رات مرد اور عورت کے تعلق کو حلال اور برکت والا بتایا ہے تاکہ دونوں جسمانی اور روحانی طور پر مکمل ہو جائیں۔ تو کیا یہ صرف جسم کی بات ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ دل کی بات ہے، یہ نیت کی بات ہے، یہ پاکیزگی کی بات ہے۔ ایک صالح بزرگ نے فرمایا کہ جب انسان نیکی کے ارادے سے اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے تو اس وقت اس کے دل حسد بھی نکل جاتا ہے، غصہ بھی دور ہو جاتا ہے، وہ نرم مزاج ہو جاتا ہے، اس کے دل میں محبت آ جاتی ہے، اس کی نظروں میں پاکیزگی آ جاتی ہے، اور یہی چیز شیطان کے حملوں کو روک دیتی ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ عید کے دن تم شیطان کے مقابلے میں کامیاب ہو تو اس رات کو ضائع نہ کرو، اس رات کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت سے گزارو، باتیں کرو، ایک دوسرے کا دل جیتو، اور اگر ممکن ہو تو ہم بستری کے ذریعے اس تعلق کو عبادت بنا دو۔ اور یاد رکھو کہ جب تمہاری بیوی خوش ہوگی، جب تمہارے اور اس کے درمیان تعلق مضبوط ہوگا تو تم عید کے دن خوشی سے پھرو گے، کیونکہ جب دل میں میل ہو، جب بیوی ناراض ہو، جب دل میں خفگی ہو تو انسان نہ عبادت کر سکتا ہے، نہ قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ممکن ہوتا ہے۔ اور شیطان اسی بات کا منتظر ہوتا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، وہ ایک کی تھکن کو دوسرے کے لیے نفرت بنا دے، وہ ایک کی خاموشی کو دوسرے کے لیے تانا بنا دے، اور وہ اس محبت کو جو اللہ پاک نے حلال بنائی ہے اس کو بوجھ بنا دے۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے وہ جانتا ہے کہ اس تعلق کے پیچھے برکت ہے، محبت ہے، شکر ہے، عبادت ہے، قرب ہے۔ تو اے میرے بھائی، اگر تیری بیوی تجھ سے محبت سے بات کرے، اگر وہ اس رات تجھ سے قرب چاہے، اگر اس کے دل میں تیری طرف نرمی ہو تو اسے نظر انداز نہ کر، تو اسے یہ نہ کہے کہ میں تھکا ہوں، تو یہ نہ کہے کہ میں جانور کی فکر میں ہوں، تو یہ نہ کہے کہ کل صبح مجھے کام پر جانا ہے، بلکہ اسے سینے سے لگا، اس کی محبت کو قبول کر اور اس تعلق کو ایک عبادت کی نیت سے ادا کر۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر تو نے اس رات یہ عمل نیت کے ساتھ کیا تو تیرے دل سے گناہوں کی تاریکی نکل جائے گی۔ تو اس دن قربانی نہیں کرے گا بلکہ تو اپنے نفس کی قربانی بھی دے گا۔ یہ رات اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی رات ہے، اور اس میں اگر تو اپنے نفس کی خواہش کو پاکیزہ انداز میں پورا کرتا ہے تو یہ تجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال کی ہے اس میں برکت رکھی ہے، اور جس نے حلال کو اپنایا اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور بیوی سے محبت سے پیش آنا صرف تعلق کا نام نہیں، یہ شریعت کی تکمیل ہے، یہ سنت کی اتباع ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے۔ آپ کی زندگی میں محبت تھی، نرمی تھی، خلوص تھا، اور آپ کی راتیں بھی عبادت اور محبت سے بھری ہوتی تھی، تو بھی اس سنت پر عمل کر اور اس رات کو عید کی رات بنا، صرف کھانے پینے کی رات نہ بنا بلکہ محبت کی رات بنا، بخشش کی رات بنا، مغفرت کی رات بنا، اور اپنی بیوی سے وہ تعلق قائم کر جو صرف دنیا کی خواہش نہیں بلکہ جنت کا راستہ بن جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عید الاضحیٰ کو مکمل سنت کے مطابق ادا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔